انسان ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر نفس اور روح کٹھی ڈالی گئی تاکہ اس کی آزمائش ہو کہ یہ میرے حکم پہ کتنا چلتا ہے اور نفس کے حکم پہ کتنا چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تمہارے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تمہارے نفس کے ساتھ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ شرک پہ آمادہ ہے۔ میں کہتا ہوں حکومت میری ہے، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، یہ نفس کہتا ہے کہ نہیں تیری حکومت نہیں، حکومت میری ہے۔ یہ کمال ہے کہ اسی ایک بال کے نیچے بیک وقت روح بھی ہے اور نفس بھی ہے۔ شیطان جو ہے نفس کی مدد کرتا ہے، یہ دونوں مل کر پھر روح کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ ہم اللہ والوں کی مدد کیوں لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ جو نفس کے ساتھ جنگ روح کی چل رہی ہے، جس طرح نفس کا مددگار شیطان ہے، ہم روح کے مددگار بن جاتے ہیں۔ نفس شیطان کہتا ہے ادھر چل، اللہ رحمان کہتا ہے ادھر چل، اب درمیان میں بندہ ہے، بندے نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ آزادی دونوں طرف دی گئی، تم مسجد کی طرف چلے جاؤ یا سینما کی طرف چلے جاؤ، تم نیکی کی مجلس کی طرف چلو یا کسی برائی کے اڈے کی طرف چلو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے میرے بندے میں تمہیں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میری طرف آ جا، تمہارے میری طرف آنے سے شیطان اور نفس ہار جائے گا، بس اسی پہ مجھے خوشی ہوگی اور اس کا بدلہ میں یوں دوں گا کہ تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ خانقاہی نظام، یہ ساری جتنی بھی حق حقوق کی ضربیں اور یہ اللہ والوں کی صحبتیں، یہ نیکوں کا حلقہ، یہ بیٹھنا، یہ وقت دینا، یہ اصل میں ایک ایسی زبردست ترتیب ہے کہ اس کے سوا نفس کو قابو کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اگر اس ترتیب سے باہر ہیں اور آپ اس ترتیب کو چھوڑ کے چاہتے ہیں کہ آپ نفس کو قابو کر لیں تو یہ ہزار شیطانوں کا اکیلا باپ ہے۔ عام انسان کا نفس ہزار شیطانوں پہ بھاری ہے۔ ایک خاص ایک پیٹرن ہوتا ہے جس کے اوپر چل کے آپ نے نفس کو ہرانا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بھوکا شیر اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا نفس انسان کا نقصان کرتا ہے۔ شیطان کو، ابلیس کو یہ مسئلہ بنا، اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا سجدہ۔ اس کو گمراہ اس وقت کس نے کیا؟ اس کے نفس نے۔ اس کا مطلب نفس شیطان کا بھی اگلا درجہ ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قوت دی ہوئی ہے اب ہم انسانوں کو کہ ہم اسے اپنی مرضی سے مولڈ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتوں سے سرفراز کیا۔ لہذا وہ عزتوں کا اظہار اللہ پھر شروع کرتا ہے جب بندہ ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے، کمیٹڈ ہو جاتا ہے۔